اب طبرانی شریف کی روایت موجود ہے جس میں ان کی پوری داستان ذکر کی گئی کہ ہوا کیا تھا، اس بستی پر عذاب کیوں آیا، عذاب کے آثار کیوں ظاہر ہوئے۔ تو شہر نینوا یہ موصل کا ایک علاقہ ہے، موصل عراق میں ہے، موصل یہ اس کا ایک علاقہ ہے نینوا، جہاں پہ کربلا بھی ہے۔ وہاں کے یہ لوگ تھے، موصل کے رہنے والے تھے، اور یہ سب کے سب بت پرست تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی طرف آئے، ان کو اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ تو شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام ان کو پہلے عذاب سے ڈرا چکے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں جو عنقریب تم پر آنے والا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کیونکہ ایسا ہی ہوتا تھا، جو قوم اللہ کے نبی کی تکذیب کرتی، اس کو جھٹلاتی، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتی، بالآخر اللہ ان کو عذاب دیتا۔ جھٹلایا، بالآخر اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ قوم لوط، مختلف قوموں کے تذکرے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی، وہ ایمان نہ لائے بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم پر عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا، اور یہ کہہ کر آپ بستی سے دور چلے گئے، اس بستی سے نکل گئے۔ اب جب شہر نینوا پر عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، بدلیاں نمودار ہوئیں اور لوگوں نے دیکھا واقعی عذاب ہم پر آنے والا ہے، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا، ان کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو رات ہی میں بستی سے نکل گئے تھے، باہر تشریف لے گئے تھے۔ آپ کو ڈھونڈنے کے باوجود آپ نہ ملے تو شہر والے گھبرا کر ایک بڑے عالم کے پاس گئے، اس نے ان کو کچھ دعا بتائی عذاب کے ٹل جانے کی۔ ان سب نے بڑی تضرع سے، گریہ وزاری سے وہ دعا پڑھی، اور سب کے سب شہر والے جنگل میں نکل گئے، بھرے میدان میں نکل گئے، اپنے بوڑھوں کو لے گئے، اپنے جانوروں کو لے گئے، شوہر بیویوں سے الگ ہو گئے، مائیں بچوں سے الگ ہو گئیں، اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار بھی کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنے لگے۔ گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی، جو ایک دوسرے پر ظلم کیے تھے اس سے معافی مانگنے لگے، سب کی حق تلفیاں معاف کیں، آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور جو کچھ وہ پیغام لے کر آئے ہم اس کو سچے دل سے تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سب سچے دل سے ایمان لے کر آ گئے جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آ گیا۔ اللہ نے جب دیکھا کہ یہ سب اپنی توبہ میں سچے ہیں، مخلص ہیں اور دل سے توبہ کر رہے ہیں، اپنے بوڑھوں کو بھی لے کر آ گئے، بچوں کو بھی لے کر آ گئے، مال مویشیوں کو لے کر آ گئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب کے آثار ختم کر دیے گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام دوسرے دن اس بستی کے قریب تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں تو عذاب کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، تو حضرت یونس علیہ صلاۃ والسلام اس بستی سے واپس جانے لگے اور آپ غضبناک ہوئے لوگوں پر۔ تو ایمان والے جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ بستی میں تشریف لے جائیے۔ انہوں نے کہا میں بستی میں کیسے جاؤں، میں تو ان کو عذاب کی خبر دے کر گیا تھا، ان پر تو عذاب ہی نہیں آیا، یہ تو پہلے ہی مجھے جھٹلاتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، اب ان پر عذاب نہیں آیا، یہ تو مجھے مزید جھٹلائیں گے اور میرے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ عذاب تو آیا نہیں اور یہ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ لہذا آپ غضبناک ہو کر سمندر کی طرف نکل گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ آپ سمندر میں نکلے، ایک کشتی کھڑی دیکھی، وہاں کچھ لوگ تھے، آپ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی چلنے لگی، چلتے 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 بیچ سمندر میں آ کے کشتی رک گئی۔
اور ان کا یہ عقیدہ تھا لوگوں کا کہ اگر بیچ سمندر میں بیچ پانی میں کشتی کھڑی ہو جائے تو اس کا مطلب کہ ہم میں موجود کوئی ایک بھاگا ہوا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر سرکشی کر کر یہاں آیا ہے۔ تو اب 4-5 افراد تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم میں سے کون ہو سکتا ہے، تو سب نے قرآن دازی کی۔ اب جب قرآن دازی میں پرچی اٹھائی تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا، آپ کا نام نکل آیا، لہذا ان لوگوں نے آپ کو بیچ سمندر میں پھینک دیا۔ اب جیسے آپ سمندر میں گئے، اس کی گہرائی میں گئے، تو فوراً ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے آپ کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ پہنچ گئے اور کئی روز تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک روایت کے مطابق 7 دن، ایک روایت کے مطابق 20 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے اس واقعے کو سورہ صافات میں، اسی طرح 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ارشاد ہوا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس ضرور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب کہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرعہ ڈالا، فکان من المدحدین، تو وہ دھکیلے ہوئے میں سے ہو گئے۔ فالتقمہ الحوت وهو ملیم، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ فلولا انه كان من المسبحین، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ضرور مچھلی کے پیٹ میں جس دن تک لوگ اٹھائے جاتے قیامت تک اسی میں رہتے۔ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا، وہ بیمار تھے۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ یہ اجمالاً قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے۔ اب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام پر یہ آزمائش اور امتحان کا وقت آیا، آپ کی آزمائش تھی کہ 3 اندھیروں میں آپ کو مبتلا کیا گیا۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، جو کہ 17ویں پارے میں موجود ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا 3 اندھیروں سے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام رات کی تاریکی میں سمندر میں پھینکے گئے اور پھر وہاں مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رہی، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ حالانکہ کسی کو اگر سمندر میں پھینکا جائے، اس کو بھلے سے تیرنا بھی آتا ہو، لیکن اس کو اپنی زندگی کے سامنے موت نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب بس آگے موت ہی ہے۔ تو ابھی کوئی ایسا سہارا نہیں تھا کہ جس سے زندگی کی امید لگائی جا سکے بظاہر۔ پھر ہوا یوں کہ مچھلی نے بھی نگل لیا، تو اب تو بالکل زندگی کی امید ہی ختم ہو گئی، لیکن مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ رہے اور آپ نے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید نہیں چھوڑی۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، یہ ہمارے لیے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اب وہ تسبیح کیا تھی، جو کہ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں موجود ہے، جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ، کہ ذنون کو یاد کرو۔ ذنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کے لقب سے آپ کو یاد کیا گیا ذنون۔ حضرت یونس بن متہ، آپ کے والد کا نام متہ تھا۔ تو یاد کرو ذنون کو، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے تسبیح کیا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا اور آپ کنارے پر آ گئے۔ تو آپ چونکہ بہت کمزور ہو چکے تھے، بیمار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو کی بیل اگائی، وہ بیل بڑی ہو گئی، اس کے سائے میں آپ رہے اور کچھ توانائی محسوس ہوئی، اور جب آپ بالکل صحیح سلامت بیماری سے صحیح ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو آپ پھر اپنی قوم میں تشریف لائے۔ قوم نے آپ کی بڑی عزت کی، آپ سب پوری قوم آپ پر ایمان لے کر آئی،
اور آپ کے ساتھ عقیدت سے پیش آئے اور آپ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو نبی برحق تسلیم کیا۔ تو یہ حضرت یونس علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا واقعہ جو کہ قرآن پاک میں سورہ یونس میں 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں اور 23ویں پارے میں سورہ صافات میں مختلف الفاظ و انداز کے ساتھ موجود ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید کو نہیں ختم کرنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، کتنا بڑی آزمائش میں آپ پھنس جائیں، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مسلمان کو جب بظاہر سب جگہ سے اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو ایک ہی امید ہوتی ہے جو اس کو سہارا دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ غیر مسلموں میں یہ چیز نہیں ہے۔ غیر مسلم اگر ان کو پریشانی، دشواری، تنگی آتی ہے اور بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ اب ساری امیدیں ان کی ختم ہو گئیں تو وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان اس سے بچتا ہے۔ کئی مسلمان بھی خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے، لیکن جو صحیح پڑھا لکھا اور جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے، پہاڑ جیسی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی امید اس وقت بھی باقی رہتی ہے اس ذات سے کہ جو ذات تمام مشکلات کو حل فرمانے والی ہے، تمام مشکلات کو ختم کرنے والی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر اس کو آزمائش و مصیبتوں پریشانیوں کے بعد نجات عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ دعا قبول نہ کرے، ورنہ یہ فرمان ہی جھوٹ ہو جائے گا اور اللہ کا فرمان جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ قبول کرنے کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک قبول کرنے کا مفہوم تو یہ ہم نے جو مانگا وہ مل جائے، لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ قبول کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ نے اس مانگنے کی برکت سے آپ سے آنے والی مصیبت کو دور کر دیا۔ آپ نے دعا کی، آپ نے دعا کرنے کے بعد جناب باہر نکلنا تھا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حادثے سے بچا لیا۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ دے دیا جائے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مانگا وہ تو نہ ملا، اس سے بہتر مل گیا، یا کچھ دیر بعد مل گیا، کچھ عرصے بعد مل گیا، یا جو مصیبت اور پریشانی آنے والی تھی وہ اللہ نے دعا کی برکت سے ٹال دی۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں کتنی مشکل پیش آ جائے۔ وہ تو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس اب ختم، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خودکشی تو یہ حرام موت مرنا کہلاتا ہے، عوام میں یہی مشہور ہے۔ یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، بندہ کافر نہیں ہو جاتا اس سے، اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ کہ جو خودکشی کر لے اس کا نماز جنازہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، بلکہ اس کے لیے تو زیادہ مغفرت کی دعا کی جائے گی کہ اس نے اتنا کبیرہ گناہ کر کے یہ دنیا سے گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس طرح خودکشی کر کے دنیا سے جائے گا قیامت تک اس کو اسی طرح عذاب دیا جائے گا، جس طرح وہ دنیا سے گیا پھندا لگا کے اپنے آپ کو زخمی کر کے، جس طرح بھی اس نے خودکشی کی ہوگی، جس طریقے سے، اسی طریقے سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر اتنی آزمائشیں آئیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، تو جو اس کی آزمائش پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہے۔ دوسری نصیحت، دوسرا سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا نام لینا، اس کے کلمات کو پڑھنا، یہ بڑی تاثیر رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ یہ حضرت یونس کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظلم کرنے والے میں سے ہوں۔ نبی تو ظلم نہیں کرتا، وہ انہوں نے عاجزی میں اپنے آپ کو فرمایا، انی کنت من الظالمین، بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ یہ آیت کریمہ اتنی پاورفل ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے اور اس کی آزمائشوں سے حفاظت کی جائے، پریشانیوں سے اس کو چھٹکارا مل جائے،
تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے. یہ حدیث پاک ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو جس مقصد کے لیے یہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرمائے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بہترین دعا قرآن کا حصہ ہے جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ لوگ اپنے گھروں میں آیت کریمہ کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ یہ اچھا عمل ہے، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کے کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. تو ہم بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھیں اپنی مشکلات کے لیے، پریشانی کے لیے، اور اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمانے والا ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. تو وظائف انہی قرآن کی آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی وظائف، قرآنی صورتوں کو پڑھنا، اسی طرح جو علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف دیتے ہیں کہ یا اللہ اتنی بار 100 مرتبہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اتنی مرتبہ وظیفہ پڑھیں، تو یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں اور ان کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. تو وظائف بھی پڑھنے چاہیے، لیکن سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز. بندہ یہ ان وظائف کو تو پڑھے اور جو اصل فرض ہے وظیفہ، 5 وقت کا وظیفہ نماز، اس کو چھوڑ دے. تو یہ وظیفوں کی برکتیں اسی وقت ملتی ہیں جب بندہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، ورنہ اس کی برکتیں نہیں ملیں گی. تو پابندی سے نماز بھی پڑھنی چاہیے اور پھر ان اوراد و وظائف کو اختیار کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لی، کتنی مرتبہ؟ کبھی بیمار ہوں، اللہ آپ سب کو صحت دے، اگر بیماری آ جائے تو یہ پڑھ لیا کریں، اس کی فضیلت کیا ملے گی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 40 مرتبہ اپنی بیماری کی حالت میں یہ آیت کریمہ کا ورد کر لے، اگر وہ اس مرض میں مر جائے تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، وہ شہید ہوگا اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی وظائف پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو واقعات قرآن میں ہمارے لیے بیان ہوئے ان اسباق اور نصیحتوں کو جو ان واقعات میں پوشیدہ ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کیا گیا تھا کہ بیماریوں سے حفاظت کا وظیفہ، کہ بچے بوڑھے جناب اکثر طور پہ بیمار رہتے ہیں، تو بیماریوں سے حفاظت کا وظیفہ کیا ہے، اس بارے میں ارشاد فرما دیں. اللہ شفا. تو بہترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں، اسی طرح بے روزگاری کا وظیفہ. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی رزق میں برکت نہیں ہے یا روزگار نہیں ہے، جاتا ہوں تو کچھ دن کام کرتا ہوں بیمار پڑ جاتا ہوں، کوئی کام چھوڑ جاتا ہے، پھر تھوڑی صحت پکڑتا ہوں، کام کرتا ہوں بیمار پڑ جاتا ہوں، پھر کام چھوڑ جاتا ہے. کسی نے نظر بد لگا دی ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے. تو بھائی آپ کے پاس کروڑوں روپے جو آپ کی بندش کروائے گا کوئی، تو یہ بندش کچھ نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہیں سب اپنی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. تو یہ سب اپنی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں اکثر لوگوں سے بولتا ہوں کہ بھائی جب روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور جب صحت اللہ تعالیٰ تقسیم فرما رہا ہوتا ہے، اس وقت کہاں ہوتے ہو؟ امام صاحب سمجھا نہیں. اور فجر کے وقت کہاں ہوتے ہیں؟ یقین مانے جو فجر کا پابند ہے نا، اللہ تعالیٰ موذی امراض سمجھتے ہیں کہ جو انسان کو بالکل لٹا دے، چرپائی سے لگا دے اور بیڈ ریسٹ، ڈاکٹر کہتے بس اب گئے. تو جو صبح اٹھتا ہے، صبح اپنی عادت بناتا ہے صبح اٹھنے کی، فجر کی نماز پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اس طرح کے موذی امراض سے بچاتا ہے. صبح کے وقت میں حدیث پاک کے مطابق برکت دی گئی ہے. اس برکت کا مفہوم ہی وسیع ہے. جو بیمار ہے اس کو برکت ملے گی، وہ صحت پا جائے گا. جو بے روزگار ہے اس کو برکت ملے گی، رزق میں برکت ہوگی. تو جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، جب صحت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس وقت ہم الٹے ہو کے سو رہے ہوتے ہیں. تو پھر بیماریاں تو ہمارے پاس آئیں گی. صبح اٹھیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں نماز پڑھیں، اور پھر ورزش کی نیت سے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے نماز پڑھیں اور باہر نکل جائیں واک کرنے. یہ بالخصوص جو بڑی عمر والے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تو اب زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. آپ جناب صبح فجر میں اٹھیں، نماز پڑھنے آئیں اور صبح واک کرنے نکل جائیں. اور آپ جب نکلیں گے نا تو دیکھیں گے کتنی بڑی عمر والے جناب گھوم رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں. صبح کا اٹھنا اور صبح کی یہ تھوڑی چھوٹی موٹی ورزش، یہ کئی بیماریوں سے بچا لیتی ہے بندے کو. اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں. پھر سارا دن ایسے ہی گزرتا ہے. کمر میں درد ہے، کہیں جناب گردن میں درد ہے، کہیں اعصاب کھینچے لگ رہے ہیں، کہیں آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، ذہن کام نہیں کر رہا، سائیں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوگا جب تک کہ آپ صبح نہیں اٹھیں گے. صبح کا وقت برکت ہوا. اسی طرح نوجوان
ہمارے نوجوان ہیں، ابھی عمر ہی کیا ہے، کمر کا درد لگ گیا ہے. ہاں چلو کوئی مسئلہ ہو پرانا وہ الگ بات ہے، کمر کا درد، ارے بھائی ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے آگے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب بے برکتی ہے. وہ بے برکتی کیوں ہے؟ ہمارے فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور نمازیں بھی فرض ہیں لیکن فجر کی نماز میں جو برکت ہے، جو اہمیت ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا نیت کر لیں کہ بیماریوں سے یہ بچنے کا بہترین وظیفہ ہے. ورنہ آپ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہے، ہمیں کیا، ڈاکٹروں کی زیارت کریں. آپ صبح فجر میں اٹھیں، اللہ اکبر، صبح کا ٹائم ہے، کیا بات ہے مدینے کی. فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، باہر نکل جائیں، تھوڑا سا واک کر لیں، اس کے بعد ایک سیب لیں، ایک سیب کھائیں. ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر تو نہیں کہتے، خیر حکیم کہتے ہیں، طبیب، کہ جس گھر میں سیب ہوتا ہے اس گھر میں ڈاکٹر نہیں آتے. مطلب جو سیب کا استعمال لگتا ہے نا، سیب یوں سمجھے کیلشیم کی مشین ہے، پوری کیلشیم کی فیکٹری اللہ نے ہمیں دی ہے سیب کی صورت میں، ایپل کی صورت میں. یہ نوجوان تو ہمارے بوڑھے بڑی عمر کے، یہ سیب صبح ایک کھائیں اور آدھا گلاس، اپنا آدھا کپ یا ایک کپ جتنا بھی ہو سکے دودھ پی لیں. اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ کے بعد ناشتہ کر لیں. مدینہ ہو جائے گا. کیونکہ انسان جب صحت مند ہوگا تو اللہ کی عبادت کرے گا نا. بیمار آدمی کیا اللہ کی عبادت کرے گا؟ تو فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو کوشش کریں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بیماریوں سے بہترین وظیفہ بچنے کا، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جن پر نماز فرض ہے اور جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں وہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائیں. اور پھر آپ ذکر اللہ کی نیت سے اللہ کرتے واک کریں، اور جو میں نے باتیں بتائیں اس پر عمل کریں. انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی اور آپ خود محسوس کریں گے کہ یار برکت مل رہی ہے. روزی میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی، جان میں بھی برکت ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی. اور کیا چاہیے؟ اور ایمان اپنی جگہ قائم رہے گا. کیونکہ جو فجر کے لیے جاتا ہے، حدیث میں آیا، وہ ایمان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.